صدی ہجری، تیسری صدی ہجری کا مطلب یہ ہے کہ 200 سال، ہجرت کے 200 سال گزرنے کے بعد 202 ہجری میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور اسی تیسری صدی کے اخیر میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ سن 275 ہجری میں انتقال فرمائے۔ 202 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 275 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس قرن میں یعنی تیسری صدی ہجری میں، تیسری قرن کے اندر بہت سارے محدثین پیدا ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح امام ترمذی، امام نسائی اور بہت سارے یہ محدثین کے عروج کا اور حدیث کی کتابوں کے لکھنے کا اور حدیث کی کتابوں حدیث کی سماع کا ذکر تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے علماء اکرام کو پیدا فرمایا جنہوں نے سفر کر کے، دور دراز کا مہینوں کا سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے ذہن میں، اپنے سینے میں بٹھایا اور ساتھ ہی ساتھ کاغذوں کے اندر لکھا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس شریعت کو، دین اسلام کو محفوظ رکھے گا، کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا بات ہے میرے بھائیو، اس زمانے میں جہاں سفر کی کوئی سہولیت نہیں تھی کہ ایک محدث ایک مہینے کا سفر کر کے جاتا ہے ایک حدیث کی روایت کرنے کے لیے، اور انہی میں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہے جنہوں نے پوری دنیا کا جہاں جہاں حدیثیں ان کو ملی، جہاں جہاں ان کو معلوم ہوا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرنے والے، جاننے والے لوگ ہیں، وہاں گئے اور انہوں نے روایتیں کی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ عراق کا سفر کیے، جزائر کا، جزیرہ کا سفر کیے، شام کا سفر کیے، مصر کا سفر کیے، اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں سے انہوں نے روایتیں کی ہیں۔ علماء کرام نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بہت تعریف کی ہے، اگرچہ تعریفات کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جس سے متاثر ہوتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر کسی عالم کے بارے میں بہت سارے لوگ تعریف کریں، ان کی مدح بیان کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کے اندر کوئی چیز ہے، اس شخصیت کی کوئی حیثیت ہے، اسی لیے بڑے بڑے علماء کرام نے اس شخصیت کی تعریف کی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ ایک عالم ہے احمد بن محمد بن یاسین الہروی، کہتے ہیں سلیمان بن اشعث ابو داؤد السجزی کان احد حفاظ الاسلام لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعملہ وعللہ وسندہ فی اعلی درجۃ النسک والعفاف والصلاح والورع کان من فرسان الحدیث۔ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اسلام کے حفاظ میں سے، حافظوں میں سے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حفظ کیا ہے، ان احادیث پر عمل کیا ہے، ان احادیث کی علتوں کے بارے میں جانا ہے، اس کی سند کے بارے میں، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ان کی عبادت کے بارے میں کہتے ہیں فی اعلی درجۃ النسک، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، پاک دامن تھے، صلاح اور صفائی کے مالک تھے، ان کے ہاں بہت زیادہ ورع تھا، نیک طبیعت کے انسان تھے، اور سب سے بڑی چیز کہ کان من فرسان الحدیث، حدیث کے شہسوار تھے، حدیث کے لیے کہیں بھی چلے جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ابراہیم الحربی کہتے ہیں، الحربی امام ابو داؤد کے بارے میں کہ الینا لأبی داؤد الحدیث کما الینا لداؤد النبی علیہ السلام، یا لینا لأبی داؤد الحدیث
کہ امام ابو داؤد کے لیے حدیث بالکل نرم کر دی گئی تھی، نرم کر دی گئی تھی، بالکل نرم، جیسے کہ اللہ کے ایک نبی ہے داؤد، ان کے لیے حدید لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امام داؤد علیہ السلام کے بارے میں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيث، وَأَلَنَّا کہ بہت آسان کر دیا تھا، نرم موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ اسی طرح امام داؤد رحمہ اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کو بہت ہی نرم کر دیا تھا۔ موسیٰ بن ہارون الحافظ کہتے ہیں خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث، ابو داؤد کو اللہ تعالیٰ نے حدیث ہی کے لیے پیدا کیا تھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث ہی کے لیے پیدا کیا تھا، اور فرماتے وفی الآخرۃ للجنہ، اتنی عبادت کرتے تھے کہ موسیٰ بن ہارون الحافظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیا تھا۔ کہتے ہیں ما رأیت افضل من، میں نے امام ابو داؤد سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ کہتے ہیں موسیٰ بن ہارون کہ امام ابو داؤد سے افضل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان کے اساتذہ بہت زیادہ ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ سنن میں ان کے شیوخ، ان کے اساتذہ سنن کے علاوہ دوسری کتابوں میں بہت زیادہ ہیں، تقریباً 300 سے زیادہ ان کے استاذ ہیں۔ آج اس زمانے میں اگر ایک عالم دین، بڑے عالم دین سے آپ پوچھیں جو زیادہ پڑھنے والے لکھنے والے ہیں، ان کے استاذ 30 40 50 سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن امام ابو داؤد کے 300 سے زیادہ شیخ تھے، استاذ تھے۔ ان میں سے امام احمد ان کے استاذ ہیں، یحییٰ بن معین ان کے استاذ ہیں، عثمان بن ابی شیبہ، یہ سب کے سب بڑے بڑے محدثین ہیں، سب کی کتابیں ہیں، اسحاق بن راہوے ہیں، اور بہت سارے ہیں۔ امام ابو داؤد کے تلاميذ شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان میں جیسے میں نے بتایا امام احمد بن حنبل ان کے استاذ ہیں اور یہی اصل ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے امام ابو داؤد سے روایت بھی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل ان کے استاذ بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، اور یہ ہے ہمارے اہل علم کا طریقہ کہ وہ اگرچہ استاذ ہیں لیکن اپنے شاگردوں سے علم حاصل کرنے میں کبھی شرمندگی اور عار محسوس نہیں کرتے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم اگر کسی مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر کسی دوسرے سے اعلیٰ صاحب صلاحیت، صاحب علم سے علم حاصل کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے جو عوام ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کہ اگر کوئی عالم دین کسی عالم دین کے درس میں بیٹھ جائیں تو کہیں گے کہ یہ اس سے چھوٹا ہے اسی لیے اس کے درس میں بیٹھ رہا ہے، جبکہ آپ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ چلے جائیے، مسجد نبی میں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، پروفیسر ہیں، اعلیٰ ڈگری تجربہ، لیکن وہ ایک شیخ کے درس میں حاضر ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل ان کے شیخ تھے، استاذ تھے، اور امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد بھی تھے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو بہت فخر تھا، شرف محسوس کرتے تھے کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے۔ بہت اعتزاز اور شرف کی بات تھی کہ امام احمد بن حنبل جیسے پایا کے عالم امام ابو داؤد سے روایت کرے جو ان کے شاگرد ہیں۔ امام ابو داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو لکھا، لکھنے کے بعد اسے امام احمد بن حنبل کو پیش کیا، اور امام ابو احمد بن حنبل نے اچھے انداز میں اچھی نگاہ سے اس کتاب کو دیکھا اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا اور اچھی باتیں کہیں۔ امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام ابو داؤد کے شاگردوں میں سے امام ابو عیسیٰ الترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابو بکر الخلال ہیں۔ میں نے بتایا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا انتقال جمعہ کے دن 15 شوال سن 275 ہجری میں ہوا بصرہ میں۔ بصرہ آج بھی اس نام سے شہر موجود ہے، جو اس وقت بغداد سے قریب ایک جگہ ہے بصرہ، کوفہ، عراق کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے۔ آج بھی بصرہ، کوفہ، بغداد یہ عراق کا شہر ہے۔
امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بہت ساری تالیفات ہیں، ان میں سے ایک مشہور ہے المراسیل، اور اسی طرح مسائل الامام احمد، اسی طرح الناسخ والمنسوخ، اور کتاب الزہد، کتاب القدر، اور بہت ساری ان کی روایتیں ہیں۔ ان کا ایک خط بہت مشہور ہے، امام ابو داؤد کا ایک خط بہت مشہور ہے، اس خط کا نام ہے رسالۃ ابی داؤد سلیمان الاشعث السجستانی الی اہل مکہ فی وصف سننہ، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کتاب کے بارے میں انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا اہل مکہ کو۔ رسالہ کہتے ہیں عربی زبان میں خط کو، اور اس میں انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں سنن ابی داؤد کی طرح۔ میں نے بتایا سنن ابی داؤد کا جو اصلی نام ہے سنن ہے، بعض لوگ اس کو مسند بھی کہتے ہیں، لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے خط میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے السنن کے نام سے، اس لیے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد نے اس کتاب کا نام سنن رکھا تھا، سنن ابی داؤد۔ اور زیادہ قرینہ قیاس یہ ہے کہ انہوں نے خود اس کتاب کا نام رکھا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری حدیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ مصنف نے کتاب لکھ دیا اور مختلف نام سے اس کتاب کو موسوم کیا، اور بعد کے لوگوں نے اس کتاب کا نام جس طرح چاہا رکھا۔ اسی لیے بہت ساری کتابیں آپ دیکھیں گے کہ کتاب ایک ہیں اور اس کے اسماء، اس کے نام بہت زیادہ ہیں، لیکن سنن ابو داؤد کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے السنن کا نام خود سے رکھا تھا، واللہ تعالی اعلم۔ میں نے بتایا تھا کہ کتب سنہ یا سنن کسے کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کتب سنہ یا سنن ان کتابوں کو کہتے ہیں جو فقہی ابواب پر مرتب ہو، فقہی ابواب پر مرتب ہو، اور فقہی ابواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ احادیث احکام سے متعلق ہو، فقہی احکام سے متعلق جو حدیث ہوتی ہیں اس کو سنن کہتے ہیں۔ احادیث کو جو لوگوں نے، اہل علم نے، محدثین نے جمع کیا ہے، اس کی بہت سارے نام ہوتے ہیں، جیسے کچھ کتابیں ہیں سنن کے نام سے، کچھ کتابیں ہیں مسانید کے نام سے، کچھ کتابیں ہیں معاجم کے نام سے، کچھ کتابیں ہیں مستدرک کے نام سے، کچھ کتابیں ہیں صحیح کے نام سے، جیسے صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، اس طرح کی بہت سارے مصنف نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ان کتابوں کا تعلق یا ان کتابوں کا تعلق جن کا تعلق فقہی ابواب پر ہے، فقہی احکام پر ہے، جیسے کہ کتاب الایمان ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکاۃ ہے، کتاب الحج ہے، اس طرح کے کی کتابوں پر جو مشتمل حدیث کی کتاب ہوتی ہیں اس کو سنن کہا جاتا ہے، اس کو سنن کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ سنن ان حدیث کی کتابوں کو کہتے ہیں جن میں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایتیں ہوں، مرفوع روایتیں ہوں، اس کو سنن کہتے ہیں۔ اور جن کتابوں کے اندر موقوف ہو، یعنی صحابہ اکرام کے اقوال ہوں، ان کو سنن نہیں کہتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں نے یہ تعریف لکھی ہے۔ کیا سنت اور حدیث میں فرق ہے؟ تو میں نے بتایا کہ سنت اور حدیث کے میں بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز ہے، نہیں۔ آپ کوئی بھی کتاب دیکھیں گے، چاہے اس کا تعلق سنن سے ہو، اس کا تعلق احادیث سے ہو، اس کا تعلق معاجم سے ہو، اس کا تعلق مسانید سے ہو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ ضرور پائیں گے۔ حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور آپ کی صفت کو حدیث کہتے ہیں۔ تو سنن اور احادیث کے درمیان جب بعض اہل علم فرق کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف سنت ہے، حدیث نہیں ہے، نہیں، دونوں ایک اعتبار سے ایک ہے، لیکن دقت اگر آپ کریں گے، تدقیق میں جائیں گے، آپ گہرائی میں جائیں گے تو یہ فرق کر سکتے ہیں کہ سنن کہتے ہیں ان احادیث کو جن کا تعلق فقہ سے ہے۔ کتب السنہ کے اندر کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے،
کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف احادیث ہو اور آثار صحابہ یا آثار تابعین کا ذکر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ دوسری چیز کہ وہ احادیث احکام سے متعلق ہو، جو احادیث اس کتاب کے اندر سنن کے اندر ہو اس کا تعلق احکام سے ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان احادیث کو فقہی ابواب پر مرتب کیا گیا ہو۔ اگر کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ تین چیزیں پائی جائیں تو آپ اس حدیث کی کتاب کو سنت یا سنن آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات مشہور ہے کہ سنن سے متعلق یعنی کسی حدیث کی کتاب کو فقہی انداز میں، فقہی تبویب اور فقہی ترتیب سے سب سے پہلے امام ابو داؤد نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ان سے پہلے کسی نے سنن کے نام سے یا فقہی ابواب پر کتابیں نہیں لکھی ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، لیکن بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ فیہ نظر، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں۔ سنن کی جیسے کہ امام ابو داؤد کی بہت سارے لوگوں نے، اس زمانے کے علماء نے، بعد کے علماء نے، معروفین نے تعریف کی ہے، اسی طرح علماء امام ابو داؤد کی تعریف کی ہے، اسی طرح اس کتاب کی بھی تعریف کی ہے۔ ابو زکریا ساجی کہتے ہیں کتاب اللہ اصل الاسلام، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم یہ اصل اسلام ہے۔ وکتاب السنن لابی داؤد، اور امام ابو داؤد کی کتاب السنن، سنن ابی داؤد عہد الاسلام، اسلام کا عہد۔ محمد بن مخلد کہتے ہیں لما صنف ابو داؤد السنن، جب ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن لکھی ہے، یہ کتاب لکھی ہے، قرأہ علی الناس، لوگوں پر اس کتاب کو انہوں نے پڑھا، سارا کتابہ لأہل الحدیث کالمصحف یتبعونہ، تو اس کتاب کا مقام وہ ہو گیا جس طرح لوگ قرآن کریم، مصحف کہتے ہیں قرآن کریم کو، مصحف کی جس طرح لوگ پیروی کرتے ہیں اس طرح لوگ اس کتاب کی پیروی کرنے لگے۔ وَأَقَرَّ لَهُ أَهْلُ زَمَانِهِ بِالْحِفْظِ فِيهِ، اور اس زمانے کے لوگوں نے اس کتاب کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو سنن ہے، سنن ابی داؤد، اس کتاب کو امام ابو داؤد نے کب لکھا؟ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اپنے شروع زمانے ہی میں لکھ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد بغداد گئے، بصرہ، میں نے بتایا بصرہ میں ان کا انتقال ہوا، بصرہ جانے سے پہلے، بغداد جانے سے پہلے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں فی وقت مبکر، شروع ہی میں، یہ نہیں کہ آخری زمانے میں انہوں نے لکھا ہے، بلکہ شروع زمانے میں ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا۔ الف ابو داؤد کتاب السنن فی وقت مبکر وعنا بتالیفہ وتدویبہ عنایۃ بالغۃ وعاد النظر فیہ مرات متعددہ فہذا امر لا شک فیہ۔ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب کو شروع زمانے میں، اپنے زمانے کے شروع حصے میں انہوں نے لکھا اور بار بار اس کو پڑھا اور لوگوں سے بھی اس کو پڑھوایا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو تبویب ہے، جو باب انہوں نے قائم کیا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ دقت ہے، اور تقریباً ہر باب کے نیچے ہر حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد کچھ نہ کچھ تعلیق چڑھاتے ہیں، اس کا بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اپنی زندگی کے شروع حصے ہی میں لکھ دی ہے، جبکہ بہت سارے علماء کرام نے، محدثین نے اپنی کتاب کو آخری زمانے میں لکھا ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو ایک ہی مرتبہ لکھا، پھر اس کو دوبارہ اعادہ نہیں کر سکے، دوبارہ اس کو دیکھ نہیں سکے، بہت سارے لوگ ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی صحیح مسلم، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے جو ان کے جو ابواب ہے، ابواب بھی وہ نہیں لکھ پائے تھے۔ بعد میں امام نووی رحمہ اللہ آئے، انہوں نے اس کتاب کے اندر بابیں ذکر کی ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی یہ کتاب محکم کتاب ہے اور ترتیب بہت ہی اچھی ہے، اور فقہی انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اپنے زمانے کے شروع حصے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بغداد جانے سے پہلے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھ دی تھی۔ اور کہاں کس جگہ انہوں نے لکھی تھی؟ ایک جگہ ہے طرطوس، ایک جگہ ہے طرطوس، وہاں پہ انہوں نے اس کتاب کو لکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو انہوں نے لکھا، لکھنے کے بعد اسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پیش کیا، تو
تو امام احمد بن حنبل نے اس کتاب کی تعریف کی، اس کا کہا کہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس کا استحسان کیا، اس کی تعریف کی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی ترتیب، سنن کی ترتیب کتابوں پر رکھی ہے کہ ایک کتاب ذکر کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر بہت سارے ابواب ہوتے ہیں۔ پہلے کتاب جیسے کتاب الایمان، جیسے کتاب الطہارہ، جیسے کتاب الصلاۃ، فلاں فلاں فلاں، کتاب البیوع، کتاب ذکر کرنے کے بعد پھر باب لکھتے ہیں، کہتے ہیں رتب کتاب علی الکتب وقسم کتاب الى ابواب کتابہ الى ابواب وترجم على كل حدیث مما قد استنبت منه عالم وذهب الیہ ذاہب وعدد کتبہ۔ انہوں نے جو کتابیں اس کتاب کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر جو کتابیں لکھی ہیں اس کی تعداد تقریباً 36 ہیں، بعض نے 35 کا ذکر کیا ہے، لیکن 36 کتابیں ہیں اس ایک کتاب کے اندر، 36 کتابیں ہیں، اور ابواب کی تعداد 1871 ہے، 1878 ابواب ہیں سنن ابی داؤد کے اندر۔ اس کتاب کا مقام کیا ہے؟ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، ہر طالب علم کو، طالبات العلم کو جاننا چاہیے کہ سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اس کے بعد اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ سنن ابو داؤد کا درجہ آتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے بعد جس کتاب کا درجہ آتا ہے وہ سنن ابی داؤد ہے، یعنی تیسرے نمبر پر اس کا درجہ آتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس کتاب کے اندر جو احادیث ہیں کیا وہ سب کے سب صحیح ہیں؟ جی، اس سلسلے میں امام ابو داؤد نے خود لکھا ہے، امام ابو داؤد کہتے ہیں ذکرت صحیح، لیکن یاد رہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر تمام روایتیں صحیح ہیں۔ امت نے قبول کر لیا، اجماع کر لیا ہے کہ ان دو کتابوں کے اندر سند کے ساتھ جتنی روایتیں وارد ہیں وہ سب کے سب صحیح ہے۔ لیکن امام ابو داؤد اپنی کتاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ذکرت صحیح، اس کتاب کے اندر صحیح روایتوں کو میں نے ذکر کیا ہے، اس کتاب کے اندر صحیح روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ وما یشبہہ، عارف کو دیکھیں، عارف کو یہ بھی نہیں ہے نا۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ ادھر کسی کو بیٹھانے کے لیے کہا تھا، ہے یا نہیں ہے کوئی؟ ہاں، ارے باجی سب کو کہا تھا یہاں بیٹھنے کے لیے۔ ہیلو، ہاں ہاں کیجیے درس، ہاں ٹھیک ہے، سعید کے کہا ہم درس سے آچیے، ہاں سعید کے فون پر لگا، سعید کے چینائم کے ہم درس سے آچے نا۔ ارے جنریٹر چلا دیے، کہاں ہے؟ لائٹ نہیں آئی نا ابھی تک؟ نہیں عارف کہاں ہے؟ آ چکے ہیں، لے آئیے نا یہاں۔
वहाँ से फारिग उरी करा दीजिए पेशाब वसाब से। हाँ ले आइए ना, यहाँ ले आइए। हाँ पहुँच गए हैं। जाइए वहाँ जाइए। अरे यहाँ कुछ करना पड़ेगा ना, जनरेटर तो चालू है। आरिफ कहाँ है? नहीं आया, नहीं उसमें है, देखिए उसमें देखिए। कहाँ जा चले गए थे जी? कट गया तो जनरेटर चालू किए ना। जनरेटर चल रहा है ना, अब उसका कनेक्शन होना चाहिए, तो उसका कनेक्शन होगा तब ना। लाइट तो आई थी अभी। यहीं रहो तुम, इधर उधर ना जाओ जी। जी आप लोग यहाँ खामोश हैं और औरतों से मेरी गुजारिश है कि बीच में आप लोग आवाज ना निकालें। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आराम से बैठिए। जी मैं ये कह रहा था कि सुनन अबी दाऊद का दर्जा सही बुखारी और सही मुस्लिम के बाद है। इमाम अबू दाऊद अपनी किताब के बारे में कहते हैं कि ज़कर तो सही, मैंने इस किताब के अंदर सही रिवायतों का जिक्र किया है। वमा युशबिहु व युकारिबुहु, और सही से जो करीब है, सही के जो मुशाबे रिवायतें हैं वो मैंने यहाँ इस किताब में सब जिक्र किया है। वमा का नफ़ी वहन शदीद, मेरी इस किताब के अंदर कुछ अहादीस ऐसे भी होंगी जिसके अंदर वहन है, कमज़ोरी है, सख्त कमज़ोरी है। वमा लम अज़कुर फ़ीहि शैअन, और इसी तरह मैं इस हदीस की किताब के अंदर जो अहादीस जिक्र करूँगा, और अगर मैं उस पर कोई कलाम मैंने नहीं किया है, हदीस जिक्र करने के बाद मैंने छोड़ दिया, तालीक नहीं चढ़ाई कि हदीस की कैफियत या हालत या दर्जा क्या है, फ़हुवा सालिहुन, तो वह हदीस हुज्जत के लायक है। वबादुहा असह मिन बाज़, बाज़ रिवायतें बाज़ से सही हैं। तो इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह के इस जुमले से, इस कलाम से हमें मालूम हुआ कि इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह की इस किताब के अंदर सही रिवायतें हैं। इससे मुराद सही लिजाती ही है। इस हदीस के अंदर सही रिवायत से करीब रिवायतें हैं जिसको हम सही लिगैरी कह सकते हैं। इस हदीस के अंदर सही से बिल्कुल सही के मुशाबे है जिसको सही लिगैरी कहते हैं, कह सकते हैं, या सही से बिल्कुल करीब है जिसको हम हसन लिजाती ही कह सकते हैं। और इसी तरह इस हदीस के अंदर कुछ रिवायतें ऐसी होंगी जिसके अंदर कमज़ोरी होगी, यानी ज़ाफ़ होगी, और जिसको हम सालेह कहेंगे। और इसी तरह इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इस हदीस के अंदर कुछ ऐसी हदीस, इस किताब के अंदर कुछ ऐसी हदीसें जिक्र की हैं जिसको हम हसन लिगैरी ही कहेंगे, यानी असल में वो ज़ईफ़ है, लेकिन तताबुअ की वजह से, मुशाबहात और मुतताबिआत की वजह से वो हदीस हसन लिगैरी तक पहुँचती है। अब सवाल ये है कि क्या इस हदीस की किताब के अंदर ज़ईफ़ रिवायतें हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि हाँ, सही सुनन अबी दाऊद के अंदर ज़ईफ़ रिवायतें हैं, और लेकिन सही रिवायतें ज़्यादा है। ज़ईफ़ रिवायतें क्यों इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर लाई हैं? एक सवाल है कि जब हदीस ज़ईफ़ है तो इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपनी इस अजीम किताब के अंदर ज़ईफ़ हदीसें क्यों जिक्र की है?
علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک وجہ یہ ہے ضعیف حدیث لانے کا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں اپنی کتاب کے اندر صرف صحیح روایتوں کو ذکر کروں گا، بلکہ انہوں نے اشارہ کر دیا کہ میرے اس کتاب کے اندر ضعیف روایتیں بھی ہوں گی، اور اسی لیے وہ ضعیف روایت کو بھی اپنے اس کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ لیکن امام بخاری، امام مسلم، ان دونوں نے اپنے اوپر یہ شرط لگائی تھی کہ ہم دونوں یا میں اس کتاب کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم صحیح مسلم کے اندر، کہ صرف اور صرف صحیح روایتوں کو ذکر کروں گا۔ تو چونکہ انہوں نے شرط نہیں لگائی تھی صحت کی، اس لیے ان کی کتاب کے اندر بعض ضعیف حدیثیں بھی آ گئی ہیں، اور امام ابو داؤد چونکہ اپنی کتاب کو فقہی ابواب پر لکھا ہے، اس لیے ان کو ان احادیث، خاص کر کے جو ان احادیث جس میں ضعف کم ہو، کم کمزوری ہو، کم وہن ہو، کم علت ہو، اس کو وہ ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد اور دوسرے محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک طرف کسی آدمی کی رائے ہو، قیاس ہو، قول ہو، اور ایک طرف ضعیف حدیث ہو، تو کہتے ہیں ان کا یہ طریقہ تھا کہ ضعیف حدیث یہ اہل علم یا لوگوں کے اقوال اور لوگوں کے رائے سے زیادہ بہتر ہے۔ ضعیف حدیث لوگوں کے اقوال اور رائے سے، قیاس سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے انہوں نے لوگوں کے اقوال، رائے اور قیاس سے اجتناب کرتے ہوئے بعض ان احادیث کا بھی ذکر کر دیا ہے جس کے اندر بعض روایتیں ضعیف ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد کی کتاب سنن ابی داؤد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بالکل قریب قریب ہے مقام اور درجے کے اعتبار سے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کچھ خصوصیات ہیں جو دوسرے مصنفین یا دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر نہیں پائیں گے یا کم پائیں گے۔ نمبر ایک، امام ابو داؤد رحمہ اللہ بہت زیادہ طریق ذکر کرتے ہیں، طرق ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے تعدد طرق، بہت سارے ایک حدیث کو کئی طریق سے ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ چونکہ اپنی کتاب کی ترتیب فقہی ابواب پر رکھی ہے، اس لیے ان کے ہاں ایک حدیث مکرر بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری، امام ابو داؤد کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دقت کے ساتھ احادیث اور روایات ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد کی خصوصیت ہے کہ ان کے ہاں اختصار ہے، مکمل یا لمبی روایتوں کو کم ذکر کرتے ہیں، بلکہ حدیث کے اسی ٹکڑے کو غالباً ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق باب سے ہو، مسئلے سے ہو۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ ہر باب یا ہر حدیث کے نیچے وہ کچھ فوائد ذکر کرتے ہیں، فوائد حدیثیہ، یا اسی طرح راویوں کے بارے میں بھی وہ ذکر کرتے ہیں، فوائد ذکر کرتے ہیں، قال کہہ کر کے، قال ابو داؤد کہہ کر کے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اپنی کتاب سنن کے اندر بہت ساری جگہوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جگہ کہاں ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ بہت ساری ایسی روایتوں کو ذکر کرتے ہیں جس کے سبب ورود ہوتا ہے، سبب ورود کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ کلمہ کی تشریح بھی کرتے ہیں، جو مفردات حدیث کے اندر وارد ہوتے ہیں اس کی تشریح بھی بسا اوقات کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ فقہی آراء، فقہی اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اس کتاب پر شیخ البانی رحمہ اللہ جو عصر حدیث کے بہت بڑے پایہ کے عالم تھے، شیخ البانی رحمہ اللہ محمد ناصر الدین البانی، جن کا انتقال 1999 ہجری میں ہوا، 1999 ہجری میں، آج سے 23-24 سال پہلے انتقال ہوا۔ ان کا بہت ہی خاص عمل ہے اس کتاب پر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو دو حصے میں تقسیم کیا ہے، ایک صحیح سنن ابی داؤد کے نام سے اور ایک ضعیف سنن ابی داؤد کے نام سے۔ البتہ صحیح روایتیں زیادہ ہیں اور ضعیف روایتیں کم ہے، تو اگر
ہماری طالبہ کو کسی کو بھی سنن ابی داؤد کی حدیثوں کو دیکھنا ہو کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صحیح سنن ابی داؤد اور ضعیف سنن ابی داؤد کا رخ کرے اور دیکھے، اور ہماری لائبریری کے اندر مہد افسا کی لائبریری کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق تقریباً جتنی کتابیں ہیں ان کی، وہ تمام کتابیں یہاں پہ موجود ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو سنن ہے چونکہ بہت ہی مشہور ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں نے دسیوں کی تعداد میں اس کتاب کی زمانہ قدیم ہی سے شرح لکھی ہیں۔ اس میں سے امام طحاوی کی شرح معالم السنن، یہ بہت ہی مشہور ہے، مطبوع ہے، اور اس سے اہل علم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین اور پٹنہ کے رہنے والے، عظیم آباد کے رہنے والے، عون المعبود کے نام سے صحیح سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے۔ آج عالم اسلامی میں پوری دنیا میں اس کتاب کی شہرت ہے، بلکہ یہ سنن ابی داؤد کا جزء لا ینفک بن گئی ہے یہ کتاب عون المعبود۔ آج بہت سارے لوگ جو کمزور قسم کے ہوتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ سنن ابی داؤد یا تو وہ نہیں بتا پائیں گے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے عون المعبود تو فوراً بتا دیں گے۔ بہت سارے لوگ، ہم لوگ مدینے میں پڑھتے تھے، بہت سارے جو کمزور طلبہ ہوتے تھے، خاص کر کے چائنا وغیرہ کے، روس وغیرہ کے بچے جہاں پہ علمی تعلیم یا دینی تعلیم کم ہوتی ہے، وہاں کے بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم عون المعبود پڑھ رہے ہیں، حالانکہ پڑھائی ہوتی تھی سنن ابی داؤد کی۔ تو یہ کچھ کتاب کے بارے میں ہے، اور پھر ہمارے خوشی کی بات ہے اور میں خوش آمدید کرتا ہوں ہمارے فضیلت الشیخ، جو ہمارے شیخ صاحبادی کے اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ حدیث کا درس دینے والے اور جن کے سب سے زیادہ اس وقت شاگرد ہیں دنیا کے اندر، یا خاص کر کے ہمارے اس علاقے کے اندر، وہ فضیلت الشیخ مزمل الحق مدنی، جو صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دیں گے، اور ان سے ہم لوگ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے بالاختصار 10-15 منٹ کے اندر میں کچھ باتیں اس حدیث سے متعلق رکھنا چاہتا ہوں، جو آخری حدیث ہماری بچیوں نے پڑھی ہے۔ اس حدیث کا تعلق کتاب الادب سے ہے، کتاب الادب سے اس کا تعلق ہے۔ اس میں جو باب ہے، یہ آخری حدیث سے متعلق جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب بیان کی ہے، وہ ہے باب فی الرجل یسب الدہر، کہ اس شخص کے بارے میں یہ باب ہے جو زمانے کو گالی دے۔ الدہر کا مطلب ہے زمانہ، دہر کا مطلب ہے زمانہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حدیث کو جو راوی ہیں، بالاختصار 2-1 منٹ کے اندر میں اس حدیث کے روات کے بارے میں، راویوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ محدثین کا طریقہ رہا ہے، چونکہ حدیث نام ہے 2 چیزوں کا، سند کا اور متن کا۔ سند کے اندر راوی ہوتے ہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے شیخ سے سنا ہے، پھر ان کے شیخ نے اپنے شیخ سے سنا ہے، اس طرح تابعی اور صحابی ہوتے ہوئے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی ہے۔ اس کے جو راوی ہیں امام بخاری امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے 2 شیخ سے روایت کی ہے۔ ایک شیخ کا نام ہے محمد بن الصباح بن سفیان، اور دوسرے شیخ کا نام ہے ابن السرح۔ ابن السرح کا نام ہے احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سرح ابو الطاہر المصری، یہ بھی ثقہ ہیں۔ اور پہلے جو راوی ہیں محمد بن صباح بن سفیان بن ابی سفیان الجرجانی، یہ بھی حدیث میں صحیح ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو صدوق کہا ہے، لیکن ان کی حدیث صحیح ہے۔ پہلے جو راوی ہیں محمد بن صباح، ان کا انتقال 240 ہجری میں ہوا۔ دوسرے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کا انتقال 250 میں ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ محمد بن صباح چونکہ پہلے کے ہیں، 240 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس لیے امام بخاری نے اگرچہ دونوں سے روایت کی ہے، لیکن اپنے بڑے شیخ کا نام پہلے ذکر کیا ہے، اور جو 250 ہجری میں ابن السرح کے نام سے احمد بن عمرو بن السرح، ان کا نام دوسرے نمبر پر لیا ہے۔ تو ان کے دونوں سے کہا، اس کے بعد سفیان ہے، یہ دونوں روایت کرتے ہیں سفیان سے۔ امام ابو داؤد اور سفیان کے بیچ میں ایک راوی ہیں، رجل واحد، راوین واحد، ایک راوی ہیں۔ اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اگر کتب 6 میں سے لوگ ذکر کرے سفیان کا محمل طور پر، یعنی باپ کا نام ذکر نہ کرے، سفیان ثوری نہ کہے، سفیان بن عیینہ نہ کہے،
چونکہ سفیان کے نام سے دو راوی بہت مشہور ہے، سفیان ابن وعینہ اور سفیان الثوری، یہاں پہ صرف سفیان ہے۔ ابن وعینہ ہو جاتا ہے تو جان لیتے کہ ابن وعینہ ہے، اگر ثوری ہوتا تو ثوری جان جاتے، لیکن مہملاً انہوں نے سفیان لکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہمارے محدثین تھے، اہل علم تھے، ان کے لیے یہ چیز جاننا بہت آسان تھی، تو انہوں نے کیا لکھا؟ سفیان لکھ دیا، جن کے شاگرد اور بعد کے لوگ فوراً جان جاتے ہیں، جو اس علم کے ماہرین ہیں، اس علم سے تعلق رکھتے ہیں، علم رجال سے، علم روات سے، مصطلح سے، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد سفیان ابن وعینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو داؤد اور سفیان کے بیچ میں اگر ایک واسطہ ہو، ایک راوی ہو، تو اس سے مراد سفیان ابن وعینہ ہوتے ہیں۔ یہ پہلے کے ہیں، یہ پہلے کے ہیں، بعد کے ہیں، اور سفیان الثوری یہ پہلے کے ہیں، پہلے وہ ہیں، اور سفیان ابن ثوری یہ بعد کے ہیں۔ سفیان الثوری کا انتقال 161 ہجری میں ہوا، یعنی یہ پہلے کے ہیں، 161 پہلے کے ہیں یہ، اور سفیان ابن وعینہ کا انتقال 198 ہجری میں ہوا، یعنی یہ بعد کے ہیں۔ تو یہاں چونکہ امام ابو داؤد اور سفیان کے بیچ میں صرف ایک واسطہ ہے، ایک راوی ہے، اس لیے یہ ہمیں طالب علم کو، طالبات کو جاننا چاہیے کہ اس سے مراد سفیان ابن وعینہ ہے، سفیان ثوری نہیں ہے۔ عن الزہری، امام زہری یہ بہت پایا کے امام ہیں، امام ہیں، ثقہ ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ان کا نام ہے عبداللہ ابن شہاب الزہری، امام زہری کا نام ہے عبداللہ بن مسلم بن شہاب الزہری، یہ بہت بڑے فقیہ تھے، حافظ تھے، ان کی جلالت پر، ان کی امامت پر اتفاق تھا۔ 124 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ان سعید، یہاں سعید سے مراد فوراً اہل علم سمجھ جاتے ہیں کہ سعید ابن المسیب ہیں، جو کبار تابعین میں سے ہیں۔ سعید سے مراد سعید ابن المسیب رحمہ اللہ۔ بعد میں یہ بات آ رہی ہے، امام ابو داؤد کہیں گے کہ یہاں ابن سرح نے ابن المسیب کہا، یعنی سعید سے مراد سعید ابن المسیب ہے۔ اس کے بعد ہے سعید المسیب، تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علی الاطلاق سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جس صحابی نے روایت کی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے۔ ان کا نام ہے اسلام میں عبد الرحمن بن صخر الدوسی، اور الحمدللہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے۔ ان کا لقب ہریرہ کا لقب، ابو ہریرہ کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ کنیت بھی ہے اور بسا اوقات لقب بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 100، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 97 ہجری میں، بعض لوگ کہتے ہیں 98 ہجری میں، بعض لوگ کہتے ہیں 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، واللہ تعالی اعلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو اس کو اہل علم مرفوع حدیث کہتے ہیں، مرفوع حدیث ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یقول اللہ عز وجل۔ میں آپ کو بتا دوں یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی صحیح ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کو روایت کی ہے، امام مسلم نے بھی اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اس لیے اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ حدیث میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کرے قول کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رب نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، یقول الرب تعالی، تو اس کو کہتے ہیں اہل علم حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی چیز منسوب کرے، اللہ کا بیچ میں ذکر آئے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کے بارے میں عام لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یا عام لوگوں نے کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یعنی حدیث قدسی کے الفاظ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور معانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ حدیث قدسی کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے اہل علم محقق کہتے ہیں کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے،
جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، بلکہ اس سے بھی صریح طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا اہل علم کے درمیان مشہور ہے کہ جس طرح قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا، اسی طرح وحی کے ذریعے حدیث بھی نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس لیے یہ کہنا کہ حدیث قدسی کے الفاظ نبی کے اور معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، حدیث قدسی کہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ ابھی جی دیکھیے اتنا کہا جاتا ہے، پھر اس کو رہنا چاہیے نا اس کو۔ اور حدیث، عام حدیث اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ عام حدیث اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ عام حدیث کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حدیث قدسی کے الفاظ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ تو قرآن اور حدیث قدسی کی تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کی تعریف میں ہم یہی کہیں گے کہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اسی طرح حدیث قدسی کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن معجز ہے اور یہ حدیث قدسی معجز نہیں ہے۔ قرآن یہ وحی مطلوع ہے اور یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ قرآن کے ذریعے آپ عبادت کریں گے، قرأت کریں گے، اور حدیث قدسی کے ذریعے آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی عالم، یہی محقق اہل علم کا، عصر حاضر کے جو محققین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ یقول اللہ عز وجل، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث قدسی کیا صحیح ہوتی ہے؟ تمام حدیث قدسی صحیح ہوتی ہیں؟ نہیں، حدیث قدسی بھی لوگوں نے گڑھ لی ہے۔ اس لیے چاہے حدیث قدسی ہو، حدیث غیر قدسی ہو، اگر اس کی سند اور متن صحیح ہے اہل علم کے نزدیک، اس علم کے ماہرین کے نزدیک، تو حدیث صحیح ہے، چاہے حدیث عام حدیث ہو چاہے حدیث قدسی ہو۔ اگر سند اور متن صحیح نہیں ہے، سند صحیح نہیں ہے یا متن صحیح نہیں ہے یا سند اور متن دونوں صحیح نہیں ہے، تو وہ حدیث قدسی ہو یا غیر قدسی ہو، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آپ صرف حدیث قدسی دیکھ کر کے آنکھ بند کر لیں اور سوچ لیں کہ حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم نے، آدم کی اولاد نے، لوگوں نے، انسانوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، انسانوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اذا کا مطلب ہے کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یلحق بی الضرر، یلحق بی الاذی، کہ انسان مجھے اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی میری طرف ایسی چیزیں منسوب کرتے، مجھے میری طرف ایسی چیزیں منسوب کرتے ہیں جن سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں میں بتا دوں ہمارے علماء کرام کو اور عام لوگوں کو اور ہماری طالبات کو کہ جب آپ اس حدیث کی شرح کسی شرح میں پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو اکثر لوگ اس لفظ کا یؤذینی یعنی اذیت کا، کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچتی ہے، اس میں آپ اکثر دیکھیں گے، چاہے آپ فتح الباری کھولیں، چاہے آپ شرح النووی کھولیں، عون المعبود کھولیں، تو اس حدیث کے معنی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ یہاں لفظ اذا یا اذیت کو دیکھ کر فوراً اس کی تعویل شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت نہیں پہنچ سکتی ہے، جو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچتی ہے، اور یہ دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچتی ہے۔
ہم اذیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے، لیکن کیسے؟ جس طرح مخلوق کو، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس طرح نہیں۔ ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے ہمیں اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے، لیکن ہم کیفیت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اسماء و صفات کو ہم ثابت کریں گے لیکن کیفیت کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ کیفیت کی نفی کریں گے۔ ہر وہ چیز جس کی کیفیت نہ ہو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے اسماء و صفات کو ہم ثابت کریں گے لیکن کیفیت کا انکار کریں گے۔ تو اذیت بھی ہم ثابت کریں گے۔ میں نے کئی جگہ اہل علم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، اس لیے میں اس پر تھوڑا سا توجہ دے رہا ہوں اور توجہ دلا رہا ہوں کہ اذیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا یؤذینی، یعنی یلحق بی الاذی، مجھے تکلیف یا مجھے اذیت پہنچتی ہے۔ تو اذیت اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے، لیکن اس اذیت کے ذریعے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پریشان کرنا مقصود ہو، ضرر لاحق کرنا مقصود ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضرر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے لیے نفی کی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اذیت ثابت کریں گے۔ جس طرح انسان کو بری چیزیں سن کر کے، بری چیزیں دیکھ کر کے تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اذیت یہ ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلط چیزوں سے اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اذیت یہ مخلوق کی اذیت کی طرح نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہم ثابت کریں گے، اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اذیت یہ مخلوق کی اذیت کی طرح نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بڑے تفصیل کے ساتھ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب القول المفید کے اندر، جو کتاب التوحید کی شرح ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ یسب الدہر، ابن کیوں کہا؟ حالانکہ بنات بھی آدم علیہ السلام کی ہیں، لڑکیاں بھی، یہاں ابن کو مذکر کو مؤنث پر غالب کرتے ہوئے یہاں ابن کا ذکر کیا ہے۔ یہاں جس طرح اولاد داخل ہیں آدم کی تمام اولاد، اسی طرح آدم کی تمام بیٹیاں بھی ابن کے اندر داخل ہیں۔ یسب الدہر، سب کا معنی ہے تکلیف پہنچانا، القبح تکلیف پہنچانا، الشتم، التقبیح، الذم، کسی چیز کی مذمت بیان کرنا، یہ سب ہے۔ ویسے ہم لوگ سب کو عام طور پر غالی سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جس کے اندر ذم ہو، جس کے اندر قبح ہو، اس کو سب کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یسب الدہر، اور دہر کا معنی ہے زمانہ، الوقت، اللیل والنہار، دن و رات، اس کو دہر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، کیسے؟ زمانے کو، وقت کو، لیل و نہار کو گالی دے کر کے، لیل و نہار کو برا بھلا کہا کر کے، وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ میں خود زمانے کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، میں زمانے کا مالک ہوں، میں زمانے کا مصرف ہوں، میں خود زمانے کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو زمانے کو اگر گالی دیتا ہے کوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ گالی دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں۔ گالی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کو، زمانے کو۔ کسی کو پریشانی لاحق ہوئی فوراً کہتا ہے کہ یہ زمانہ ایسا ہو گیا۔ نہیں، زمانہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم لوگ اور آپ لوگ خراب ہو گئے۔ دہر کہتے ہیں وقت کو، زمان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں، یعنی میں صاحب زمانہ ہوں، میں خالق الدہر ہوں، میں مسبب الدہر ہوں، میں مصرف الدہر ہوں۔ اور عربی زبان میں یہ مشہور ہے کہ مضاف بہت سارے مقامات پر مضاف کو حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تو یہاں مضاف محذوف ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ کا مطلب میں زمانہ ہوں، یعنی میں صاحب زمانہ ہوں، میں مصرف زمانہ ہوں۔ بِیَدِ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام معاملات ہے۔ یہی عبادت ہے میرے بھائیوں کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یہی ہے کہ ہر چیز کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کو اسماء و صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ اقلب اللیل والنہار، اس کی شرح آ گئی، ان الدہر کی شرح خود حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقلب اللیل والنہار، میں زمانے کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ میں زمانہ نہیں ہوں بلکہ میں زمانے کا خالق ہوں، میں زمانے کا مالک ہوں، میں زمانے کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ قال ابن سرح، ابن امام ابو داؤد کے ایک استاذ ہیں، دو استاذ سے انہوں نے روایت کی، ایک محمد بن صباح سے اور ایک ابن سرح سے۔ تو ابن سرح کہتے ہیں عن ابن المسیب، دونوں نے پہلے کہا تھا عن سعید، یہاں ابن سرح کہتے ہیں عن سعید نہیں بلکہ عن ابن المسیب۔ امام ابو داؤد نے یہ کیوں ذکر کیا؟ دو چیز، ایک چیز اس لیے ذکر کیا کہ سعید سے مراد ابن المسیب ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ فائدہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بتانا دقت اور امانت علمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام ابو داؤد نے کہا کہ ابن السرح جو میرے شیخ ہیں انہوں نے سعید نہیں کہا بلکہ ابن المسیب کہا ہے۔ تو جب انہوں نے ابن المسیب کہا ہے تو خاموش رہنا اور کہنا کہ عن سعید یہ صحیح نہیں تھا، اس لیے امانت علمی کے طور پر انہوں نے ابن المسیب کا ذکر کر دیا ہے، ابن المسیب مکان سعید۔ اس حدیث کے بارے میں تین اہم چیزیں تھیں۔ ایک کا میں نے ذکر کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچانا یا اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچنا، اللہ تعالیٰ کو اذیت لاحق ہونا یہ ثابت ہے، اس لیے ہم ثابت کریں گے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ایک دو چیز اور میں بیان کر کے اپنی بات کو 2-4 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا۔ اس جگہ بعض اہل علم نے میں نے بتایا اذیت اور ضرر میں فرق بیان کیا ہے، دونوں کے معنی تکلیف ہے، لیکن اذیت اور ضرر میں فرق یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے تو اس سے اللہ کو اذیت پہنچتی ہے لیکن ضرر نہیں، نقصان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے کہ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس لیے ہم اللہ کے لیے اذیت ثابت کریں گے، ضرر ثابت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں پہ ایک چیز کہ اس حدیث کے اندر آیا ہوا انا الدہر، میں زمانہ ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ زمانہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ صاحب زمانہ ہے، مسبب الدہر ہے، مقلب الدہر ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الدہر ہے؟ بعض اہل علم نے الدہر کو اللہ کے اسماء میں ذکر کیا ہے، ان میں مشہور سرفہرست ابن حزم رحمہ اللہ ہیں جو 4 صدی ہجری کے عالم ہیں، 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الدہر من اسماء اللہ تعالیٰ، چونکہ آیا ہوا انا الدہر، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے جو غلط ہے۔ دہر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ کیوں نام نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کا حسنہ ہونا، حسن ہونا، احسن ہونا ضروری ہے، اور یہ احسن نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مشتقہ ہیں، اور یہ الدہر جامد ہے، اس لیے جامد جو اسم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعداد کے مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء 99 ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء ہیں۔ 99 اسماء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں میں سے اگر کوئی 99 نام کو یاد کر لے، احصاء کر لے، تو اس کی فضیلت ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ تو اس حدیث کے اندر 99 نام کی تعین نہیں ہے، بلکہ 99 نام کے احصاء کی فضیلت ہے۔ اس لیے میں اس پر زور دیتا ہوں کہ اہل علم کو بھی اور اپنے عوام کو بھی جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور اس کی دلیل ہے
حدیث کے اندر کئی حدیثوں کے اندر اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرته فی علم الغیب عندک، اس سے استأثرته فی علم الغیب عندک سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہے۔ اسی طرح واقع اور تجربات قرآن اور حدیث کو سامنے جب ہم رکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 سے زیادہ نام ہے، لیکن اللہ کے ناموں میں سے 99 نام کا اگر کوئی احصاء کر لیا یعنی یاد کر لیا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ لیا اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، پکارا اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کیا، اللہ تعالیٰ کو پکارا، عمل کیا، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، بالاختصار میں ذکر کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زمانے کو گالی دینے سے روکا گیا ہے، تو ہمیں کبھی بھی دہر کو، زمانے کو، لاکھ ہم پر مصیبت آئے، ہم زمانے کو گالی نہیں دیں گے۔ اور یہاں پہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے، اور زمانے کو گالی دینا یہ جاہلیت، اہل جاہلیت کا کام ہے، جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے کہ انہیں جب کوئی پریشانی ہوتی تو وہ زمانے کو گالی دیتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث والے ہیں، ہم پر لاکھ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ جائے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، کبھی بھی زمانے کو، وقت کو، دہر کو، لیل و نہار کو ہمیں گالی نہیں دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمانے کو گالی دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ زمانے کو گالی دیں، آپ کو کچھ بھی فائدہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے بھی زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ زمانے کو گالی دینے سے بسا اوقات انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ سب الدہر ذریعۃ الی الشرک، الی الاشراک باللہ۔ اگر آپ زمانے کو گالی دیتے ہیں تو بسا اوقات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، زمانے کو کبھی بھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ زمانے کے جو لوگ گالی دیتے ہیں یہ زمانے کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ یہ بے ادبی کرتے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ زمانے کو گالی نہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ہماری بچیاں جو درس حاصل کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بچیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تمام حاضرین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو باتیں بھی ہم نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ تیری جانب سے ہے، تیری توفیق سے ہے، اگر اس کے اندر کوئی بھی لغزش ہو، کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ میری جانب سے ہے اور شیطان کی جانب سے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ چونکہ سوال و جواب کا بھی پروگرام کرنا تھا اور لمبا ہو گیا ہے، اس لیے میں ان تمام چیزوں سے کو چھوڑتے ہوئے اب میں جو ہمارے اینکر ہیں، جو ناظم ہیں شیخ کمال الدین صاحب، ان کو کہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر کے آپ کے یہاں جو پروگرام سیٹ ہے اس کا آغاز کریں یا اس کو جاری و ساری رکھیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ محترم سامعین، عزیزہ طالبات اور دور دراز سے آئے ہوئے میری ماؤں اور بہنوں، آپ نے تقریباً 1.5 گھنٹے پر مشتمل سنن نبی داؤد کے آخری حدیث کا درس بڑا ہی پرمغز انداز میں سماعت کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے العالمین ہمیں اور آپ کو کہیں تمام صحیح باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے، میں گزارش کروں گا طالبات، صالح، فضیلت حافظ، آپ اپنی جگہ لیں، اور قبل اس کے کہ میں شیخ محترم کو درس کے لیے زحمت دوں، میں گزارش کروں گا عزیزہ مہناز محمد نوح کہ آپ ترانہ ماہد کے چند اشعار گنگنائیں۔ جب تک وہ بچیاں اپنی جگہ لے رہی ہیں